أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مراتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو اور تمہارے پاس جو حق آیا ہے وہ اس کے منکر ہو چکے ہیں۔ وہ رسول کو اور تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں محض اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم نکلتے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا چاہتے ہو، میری رضا چاہنے کے لیے تم ان کی طرف چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کا پیغام، تو میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وہ تم میں سے جو کوئی یہ کرے گا تو جان لو کہ تحقیق و سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تمہیں پائیں، تم پر دسترس پالیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تم پر کھولیں برائی کے راستے اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانیں دست درازی اور زبان درازی کریں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کافر ہو جاؤ۔ تمہیں ہرگز نفع نہ دیں گے تمہارے رشتہ دار، نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن۔ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا جو کچھ تم کرتے تھے، اللہ دیکھتا ہے۔ بے شک تمہارے لیے ہے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لوگوں میں سے جو ان کے ساتھ تھے، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو، ہم تمہارے منکر ہیں اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں ضرور مغفرت مانگوں گا تمہارے لیے اور اللہ کے آگے میں تمہارے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری طرف بازگشت ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کا تخت مشق نہ بنا۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے، یعنی اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی، اور جس نے روگردانی کی تو بے شک اللہ بے نیاز ستودہ صفات ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی کر دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو، اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔
اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں سے جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے اور انہوں نے تمہیں نہیں نکالا تمہارے گھروں سے کہ تم ان سے دوستی کرو اور ان سے انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ جو لوگ تم سے دین کے بارے میں لڑتے ہیں اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں نکالنے والوں کی مدد کی، تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن مہاجر عورتیں آئے تو ان کا امتحان لیا کرو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، پس اگر تم انہیں جان لو کہ مومن ہے تو تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ وہ مومن مہاجرات حلال نہیں ہے ان کافروں کے لیے، اور وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، اور تم ان کافر شوہروں کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان مہاجر عورتوں سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اور تم کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، اور تم کفار سے مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہو، اور چاہیے کہ وہ کافر تم سے مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اگر کفار کی طرف سے رہ جانے سے تمہاری بیوی میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو کفار کو سزا دو، بس جن کی عورتیں جاتی رہی ان کو دے دو جس قدر انہوں نے خرچ کیا ہو، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مومن عورتیں اس پر بیعت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرے گی، اور نہ چوری کرے گی، اور نہ زنا کرے گی، اور نہ قتل کرے گی اپنی اولاد کو، اور نہ بہتان کی اولاد لائیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان باندھا ہو، شوہر کے نطفہ سے ہونے والا دعویٰ کیا ہو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گی نیک کاموں میں شریعت میں، تو آپ ان سے بیعت لے لے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ نے غضب کیا، وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، جیسے کافر مردوں سے مایوس ہیں۔